الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات مدنی چینل کے ساتھ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان عالی شان ہے میرے آقا علیہ السلام کا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام کا نام ہے انسان ایک حیرت انگیز تخلیق، اور آج کا موضوع ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، اینڈ اٹس دا ہیڈ کوارٹر، دا برین، دماغ۔ قرآن مجید میں آیا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ فرمایا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ یہاں ایک بات نوٹ کی جا سکتی ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کی دعوت قرآن میں سب سے زیادہ ان مقامات پر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کے ذریعے انسان کی توجہ توحید باری تعالیٰ کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہے۔ عقل کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ عقل دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، that how your brain works۔ دیگر مخلوقات اور انسان میں جو ایک واضح فرق ہے وہ عقل کا ہے، وزڈم۔ عقل دیگر جانوروں میں بھی ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق کوا، کبوتر، ڈالفن یہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یاد بھی رکھتے ہیں، میمورائز بھی کرتے ہیں، ان کو سڑک کے موڑ، بلاکس وغیرہ بھی یاد رہتے ہیں۔ لیکن ہیومن مائنڈ از سپرب، انسان کا دماغ بہت زبردست ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا مائنڈ اور برین میں کیا فرق ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مائنڈ اینڈ برین؟ اٹس جسٹ لائک ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر۔ یعنی ایک موبائل فون آپ دیکھتے ہیں تو اس موبائل فون کے اوپر اس کا کور ہوتا ہے، اسکرین ہوتی ہے، اس کی باڈی جو ہوتی ہے یہ ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے اندر جو او ایس آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اینڈرائڈ ہے، آئی او ایس ہے یا دیگر ہوتے ہیں، یہ اس کا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے وہ موبائل فنکشن پرفارم کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جو دماغ ہے جو کھوپڑی کے نیچے موجود ہے یہ برین ہے، جس کو گرے میٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ جو کام کر رہا ہے، جو یاد رکھتا ہے چیزیں، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ، پلاننگ، گول سیٹنگ، ایڈوانسڈ اڈیپٹیبلٹی اور بہت سارے کام انسانی دماغ کے جو ہے یہ مائنڈ کر رہا ہوتا ہے۔ Now let's discuss about 10% myth۔ آئیے ایک بات یہ سن لیتے ہیں جو کہ بہت عرصے سے ہم اپنے ٹیچر سے بھی سنتے رہے، کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 10% استعمال کرتا ہے، باقی دماغ فارغ پڑا رہتا ہے۔ در حقیقت قدیم سائنس نے یہ نظریہ اس لیے بھی اخذ کیا کہ دماغ میں کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے یا کوئی نسبتاً بڑا حادثہ بھی ہو جائے جس میں دماغ انوالو ہو تو دماغی صلاحیتوں میں یا دماغ کے کام کرنے کی کوالٹی میں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ there are some silent areas کہ دماغ کے اندر تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جو کہ کام کر رہا ہے، باقی سارا فارغ پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، there are no silent areas۔ پورا دماغ انوالو ہوتا ہے انسان کا ہر وقت، اور جس کو آپ سائلنٹ ایریا سمجھ رہے تھے وہاں تو بہت اہم ترین کام ہو رہے ہیں، جو کام انسان کو در حقیقت دیگر جانداروں سے ممتاز کرتے ہیں، پرومیننٹ کرتے ہیں، لائک ایبسٹریکٹ ریزننگ، یہ جو وجوہات ہمیں پتہ چلتی ہیں چیزوں کی، پلاننگ، ڈیسیژن میکنگ، اور یہ جو اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے کہ انسان مختلف حالات کے ساتھ ڈھل جاتا ہے۔ اور انسان کی میموری تو ویسے بھی شارپ ہوتی چلی جا رہی ہے، پرانے زمانے کے انسان کی میموری اور اس زمانے کے انسان کی میموری میں فرق ہے، کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، دماغ کو استعمال ہونے کا موقع بہت زیادہ مل رہا ہے، انفارمیشن بہت زیادہ ہے، تو دماغ سٹور زیادہ چیزیں کر رہا ہے۔ پہلے اتنی انفارمیشن تو نہیں ہوتی تھی، سوشل میڈیا اتنا زیادہ، انٹرنیٹ بوم اور اتنا زیادہ ایکسپوجر تو نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر اس کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ انسان کا دماغ کتنی انرجی یوز کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ایک چوہے کا جو دماغ ہے اور کتے کا، ڈاگ کا دماغ جو ہے وہ پورے جسم کی انرجی کا صرف 5% استعمال کرتا ہے، اور انسان کا دماغ، غور سے سنیے گا مدری چینل کے ناظرین، that will be astonishing for you،
پورے جسم کے وزن کا صرف 2% ہے، یہ پورے جسم کے وزن کا صرف 2% ہے. یعنی اگر انسان کا وزن 60 کلو ہوگا تو دماغ کا وزن 1 کلو 200 گرام ہوگا، اور یہ پورے جسم کی 20% گلوکوز اور 20% انرجی جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور بچوں میں یہ 50% ہے، اور جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ 60% ہے. تو انسان کا دماغ عام طور پہ 1.5 کلو کا ہوتا ہے، ہاتھی کا دماغ 5 کلو کا ہوتا ہے، اور ویل مچھلی کا دماغ دنیا کا سب سے بڑا دماغ ہے اور یہ 9 کلو گرام کا ہے. Human brains are smallest but they are the smartest. انسان کا دماغ چھوٹا ہے لیکن سب سے سمارٹ ہے. اس 1.5 کلو والے دماغ میں پیکنگ بڑی ٹائٹ ہوئی ہے، یعنی جو نیورونز ہیں، خلیے جو کہ انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور انسان کو جو انرجی ملتی ہے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کب ہوا؟ جب انسان نے کھانا پکا کر کھانا سیکھا. یاد رکھیے کھانا پکا لینا جو ہے اس میں بہت سے فوائد ہیں. یعنی کھانا پہلے نرم ہو جاتا ہے، پری ڈائجسٹڈ ہو جاتا ہے، اور پیٹ میں جا کے جلدی ہضم ہو جاتا ہے کیونکہ اس پہ کام ہو چکا ہے، پہلے وہ پک چکا ہے، اس کو ہیٹ مل چکی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گوشت کو، سبزیوں کو ایک خاص ہیٹ چاہیے ہوتی ہے پکنے میں تاکہ ان کے اندر موجود جراثیم وغیرہ وہ ختم ہو جائیں. اور اس طریقے سے جب پکا ہوا کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی انرجی زیادہ جسم میں ایبزارب ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 86 بلین یعنی 86 ارب نیورونز جو ہمارے 1.5 کلو والے دماغ میں موجود ہے، ان ساروں کو طاقت چاہیے. یہ سوئچ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بجلی چاہیے جلنے کے لیے. اور انسان کے دماغ میں تو اتنے کنیکشن ہیں جتنے پوری دنیا میں ٹیلی فون کے کنیکشن نہیں ہے، اتنا زیادہ. تو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، یور برین از اسمارٹ اینڈ پاورفل. ہمارا دماغ، انسان کا دماغ اسمارٹ بھی ہے اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہے. قرآن مجید میں آیا، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کیا. تو ایوری تھنگ از بیوٹیفل اینڈ پرفیکٹ. یور برین از سو پاورفل دیٹ اٹ نیڈز اے لاٹ آف پاور ٹو اسٹے پاورفل. اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور دماغ ہے انسان کا، اور اس کو طاقتور رہنے کے لیے طاقت چاہیے. انسان کا دماغ جو ہے وہ کنٹرول سینٹر ہے، انچارج ہے آپ کی دل کی دھڑکن کا، آپ کے جو پھیپھڑوں میں سانس لیا جا رہا ہے، آکسیجن اندر جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے، تو دماغ اس کو کنٹرول کر رہا ہے نا. آپ چلتے ہیں، موو کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، دماغ اٹس دا ہیڈ کوارٹر. تو یہ یاد رکھیے کہ دماغ جو ہے وہ 60% فیٹس کا بنا ہوا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے کھانے ہیں جو آپ کے دماغ کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ ریگولر ان کھانوں کو لیتے رہیں گے تو آپ کی دماغ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی. یاد رکھیے انسان کا دماغ 60% وہ فیٹ سے بنا ہوا ہے، فیٹ سے. تو مچھلی اس کے لیے بہت اچھی ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس کے لیے بہت اچھے ہیں. مناسب مقدار میں کافی، یہ بھی بہت سی تحقیقات بتاتی ہیں کہ دماغ کے لیے اچھی ہیں. دماغ سے جو پازیٹیو کیمیکلز نکل رہے ہوتے ہیں، جو مثبت کیمیکلز ایکسکریٹ ہو رہے تھے جس میں سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، یہ کافی سے ان کی تیز سپیڈ ذرا ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز ٹرمرک، ہلدی، اس کے بارے میں بہت سی تحقیقات ہم نے پڑھی کہ ہلدی کا مناسب استعمال یہ بھی دماغ کو تقویت دیتا ہے. پمکن سیڈز ہیں اور نٹس یعنی ڈرائی فروٹ وغیرہ. تحقیق کے مطابق نٹس اور وائٹامن ڈی وقت گزرنے کے ساتھ، عمر کے ساتھ جو دماغ کی نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں نا، انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات انسان کو ڈیمنشیا یا بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے. تو تحقیق کے مطابق جو نٹس کا استعمال کرتے ہیں اپنی غذا میں، اخروٹ، پستہ، مونگ پھلی وغیرہ، ان میں یہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور ان کے اندر یہ بیماریاں کم نمودار ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اورنجز ہیں یعنی مالٹا اور ایگز، یہ نہ صرف موڈ کو بلکہ ذہانت کو اچھا کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی زبردست چیز آپ کو بتاؤں، وہ ہے گرین ٹی. بہت اچھی ہے جی یہ. اور ایک ریسرچ کے مطابق نوجوانوں میں گرین ٹی کا ریگولر استعمال وہ کورونا کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے. جی ہاں، گرین ٹی کا استعمال، ہاں گرین ٹی ہو اوریجنل، یعنی آرٹیفیشل ٹائپ نہ ہو بلکہ اوریجنل ہو اور مناسب وقت میں اگر پی جائے تو یہ بہت زبردست ہے. آئیے قوت حافظہ کو بڑھانے کا بڑا زبردست اور مجرب طریقہ سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ درود و سلام کثرت سے پڑھیں، باقاعدہ بیٹھ کر اچھے کپڑے پہن کر اور باوضو ہو کر پڑھیں تو بہت زیادہ برکتیں ہیں. لیکن اگر آپ ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے اور جاگتے سوتے، کاروبار کے لیے جاتے، آفس کے لیے جاتے، اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے سواری پر بیٹھ کر جاتے، آپ درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یہ درود و سلام کی فضیلت میں بھی آتا ہے نا. اور اچھا اس امت کی ایک فضیلت سنیے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کو حفظ اور یادداشت کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جبکہ گزشتہ امتوں میں سے کسی کو اس سے نہیں نوازا گیا. 2 روحانی علاج میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذہانت بڑھانے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذہین ہو جائیں، اچھی طرح ان کو یاد رہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس امتحانات کے دنوں میں، یا ویسے بھی اچھا حافظہ ہوگا تو مستقبل میں وہ پڑھا ہوا کام آئے گا. 5 نمازوں کے بعد سر پہ داہنا ہاتھ سیدھا رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو پڑھیں. اور دوسرا ہے جی 41 دن تک 41 ڈیز تک روزانہ 21 مرتبہ یا علیمو پانی پر پڑھ کے نہار منہ پیئیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ روشن ہو جائے گا. بہت سے اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ جو وظیفے ہیں یہ بتائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست فیڈ بیک بھی ان سے آئی ہے. تو سوچئے جی کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پورے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے چھوٹی بڑی نالیوں کے اندر، اور اس میں وینز ہیں جو گندا خون لے جاتی ہیں، آرٹریز ہیں جو صاف خون لے کر جاتی ہیں، اور کیپلریز ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں. اور ان ساری نالیوں کی اگر کل لمبائی دیکھی جائے تو یہ 1,00,000 میل سے زیادہ بنتی ہے. اور ان میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ ایک سپیڈ سے نہیں کر رہا، کسی جگہ پر بہت تیز ہے، کسی جگہ پر بہت کم ہے. اور کتنا پریشر کس جگہ پہ رکھنا ہے، دیکھیے دماغ کا کام ہے یہ، کتنی سینسٹیو یہ جو امپورٹنس ہے اس کے اندر. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے دماغ کی کیپیسٹی کتنی ہے، سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے. آپ کا موبائل فون ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کی سٹوریج کیپیسٹی 64 جی بی ہے جی. آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے، اس میں 1 ٹیرا بائٹس اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے. تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آسک یو دیٹ واٹ از دا سٹوریج کیپیسٹی آف ہیومن برین. انسان کے دماغ کی کتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ سوچا؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ اندازہ لگایا کہ آپ یاد کرتے جاتے ہیں تو کتنا کچھ اس میں آ سکتا ہے؟ جیسے ایک کمرہ ہے، گندم کی بوریاں اس میں کتنی آ سکتی، 200 300 400. تو دماغ میں کتنی معلومات آ سکتی، کتنی کتابیں آ سکتی ہیں. یہاں پر بہت سی ریسرچز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق انسان کا دماغ 1 سیکنڈ میں 10 کوادریلین آپریشنز کر سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں کتنا کام کر سکتا ہے؟ 10 کے آگے 16 صفر لگائیں آپ، یہ کوادریلین بنتا ہے، اتنے آپریشنز کر سکتا ہے. اور پھر اتنے کام، اتنے آپریشنز انسان کا دماغ کر رہا ہے. اسٹینفورڈ کی یونیورسٹی ہے، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی آف USA کے مطابق انسان کے دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی کم از کم 2.5 پیٹا بائٹس ہے. یعنی اگر ٹی وی کو چلتا چھوڑ دیں اور 300 سال تک وہ چلتا رہے تو جو کچھ اس ٹی وی پر آئے گا انسانی دماغ میں آ سکتا ہے. 4 ارب 70 کروڑ کتابیں نارمل والیوم کی انسانی دماغ وہ سیو کر سکتا ہے. انسان کے دماغ کے اندر پاتھ ویز بنے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہماری گلیوں میں گلیاں ہوتی ہیں، ہمارے محلوں میں شہروں میں سڑکیں ہوتی ہیں، دماغ میں بھی سڑکیں اور گلیاں بنی ہوتی ہیں. اس کو نیورونز کہتے ہیں. اور یہ 100 ارب نیورونز انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں، جن کے اوپر انفارمیشن 270 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے دماغ کے اندر بہت سا جو ہے وہ عجائبات موجود ہے. آئیے انسان کے دماغ کے حوالے سے جو اس کی پراپرٹی ہے عقل کی، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی ذہین و فطین شخصیت ہے. آپ نے عقل کے اوپر بہت زبردست کلام فرمایا. آپ فرماتے ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت و اہمیت اظہار کی محتاج نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے. علم کا عقل سے وہی تعلق ہے جو درخت کو پھل سے، سورج کو روشنی سے، آنکھ کو بینائی سے ہے. جو چیز دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہو وہ اشرف و اعلیٰ کیسے نہ ہو. عقل کی فضیلت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ چوپائے تک انسانی عقل کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ ان میں تمیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ چوپایا جو جسامت میں بھی بڑا ہو،
شجاعت اور روب میں بھی زیادہ ہو، وہ بھی انسانی صورت دیکھ کر دبتا ہے اور خوف محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب آ جائے گا، کیونکہ وہ تدبیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ فرمایا بوڑھا اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔ اب بوڑھے کو یہ رتبہ جسامت کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر دیا گیا کہ اس کی عقل بھی اب زیادہ ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور عقل دے دیا، وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو پھر بہت سے ایسی احادیث بھی ہمیں ملتی ہے جس میں عقل کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب کو پہچانو اور آپس میں ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو۔ جان لو عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، چاہے وہ کم مرتبہ حقیر اور بدحال ہی کیوں نہ ہو، اور جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ خوبصورت، بلند مرتبہ، عزت دار، خوشحال، فصیح یعنی اچھا بولنے والا کیوں نہ ہو۔ تو یاد رکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر عقل کی اہمیت کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا سامنے آ، وہ سامنے آئی، پھر فرمایا پشت پھیر، اس نے رخ بدل لیا، پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی، میں تجھ سے ہی لوں گا، تجھ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے ثواب دوں گا، تیری وجہ سے عذاب دوں گا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر جو کلام فرمایا عقل کے اوپر، بلا شبہ احیاء العلوم کے اندر آپ یہ کلام پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ہی زبردست کلام اس میں عقل کے حوالے سے فرمایا۔ عقل بھی ایک قوت ہے جس کے ذریعے انسان فطری علوم کے ادراک پر قادر ہو جاتا ہے۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بنا پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے، اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینہ میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہے جسے جلا کہتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یہ انسان کا جو ہے ایک دماغ ہے، مائنڈ ہے، برین ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ٹریفک بڑھ جائے تو ہم سڑکوں کو چوڑا کرتے ہیں، ہم وائڈ کرتے ہیں، اسی طریقے سے دماغ کے اندر جب رفتہ رفتہ انسان صلاحیتیں اپنی بڑھاتا چلا جاتا ہے، باقاعدہ ایم آر آئی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں پاتھ ویز بڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں انسان پیدا ہوتے ساتھ ہی سونگھتا ہے، دیکھتا ہے، چھوتا ہے اور بولتا ہے، لیکن ریڈنگ نہیں کرتا۔ ریڈنگ کے لیے اس کو اسپیشلی سیکھنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ سائنس سے ثابت کرتی ہے کہ ریڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کتاب کو پڑھنا سیکھتا ہے اور پھر جب پڑھتا ہے کسی زبان میں، اس کے دماغ کے پاتھ ویز کھلتے ہیں اور دماغ کے اندر باقاعدہ چینجنگز آتی ہیں۔ انسان کا دماغ اڈیپٹ کرتا ہے کیونکہ نیا کام ہو رہا ہے، نئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پہلے تو اس نے کبھی ریڈنگ کی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے یہ جو سوچیں ہیں، یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں انسان کے دماغ میں، روزانہ 6000 سے 60,000 تک تھاٹس کراس کرتی ہیں، یہ آٹونومک پروسیس ہوتا ہے، انوالنٹریلی، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا۔ جیسے انسان کے جسم میں دل کی دھڑکن ہے، گردے کا فنکشن ہے، سانس لینا ہے، یہ آٹونومک ہے، خود بخود ہو رہے ہیں، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر آتی ہوئی سوچیں بھی جو ہیں ان کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کانشس مائنڈ ہے، ایک سب کانشس مائنڈ ہے، یعنی ایک گودام ہے جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو باتیں آپ نے دیکھی، جو باتیں آپ کی عادتیں بنی، وہ سٹور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک انسان کو مارننگ واک کی عادت ہے، وہ مارننگ واک کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا، صبح اٹھ کے برش کرتا ہے، مسواک شریف کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، یا کوئی خاص جگہ پر جاتا ہے، وہ عادت بن جاتی ہے، سب کانشس مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہے، اور پھر مشکل وقت میں ایسی ہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ مجھے وقت یاد آ رہا ہے امیر علیہ سنت کے آپریشن کی جھلکیاں، اور یہ مدنی چینل پر بھی دکھایا گیا، کتنا ہی زبردست روح پرور منظر تھا کہ امیر علیہ سنت جب اینستھیزیا کے افیکٹ سے واپس آ رہے تھے، آپریشن کے دوران جو بے ہوش کیا گیا تھا، پھر بے ہوشی سے واپسی کا جو عمل تھا، جب انسان دوبارہ کانشس ہوتا ہے، سائنس ہی کہتی کہ اس وقت انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے، اور ایسے سے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان اس وقت کیا بول رہا تھا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ڈاکٹرز یہ شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ اس چیز کو موبائل کے اوپر اور کیمرے میں کیپچر ہو کے مدنی چینل پر دیکھا
کہ امیر اہل سنت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس وقت کیا تھے۔ وہ وقت ہے جس وقت انسان کا سب کانشس جو اس کے دماغ کے اندر ہے، سٹور ہوا ہے، وہی اس کی زبان پر آئے گا، جو اس کی نیت ہے، جو اس کی منشا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اس وقت اللہ رب العزت کا ذکر فرمایا، مدینہ شریف کا ذکر فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا ذکر فرمایا، حضور غوث پاک سے عشق کا ذکر فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ میری مریدوں کو بخش دے، اور ایسی سی دعائیں فرمائی کہ رشک آتا کہ واقعی کس قدر جو ہے ہمارا واسطہ اور ہمارا تعلق کتنی بڑی ہستی سے ہے۔ تو یہ بات یہ بتاتی ہے کہ وہ افراد جن کے لاشعور میں، سب کانشس میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دولت موجود ہے، بلا شبہ اس سے بڑا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ تو اپنے دماغ کو اس چیز کی ہیبٹ آپ نے ڈالنی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، درود و سلام کی کثرت کریں، صلاۃ اللیل رات کا قیام کریں، اور بھوکا رہ کے انسان کو جو ٹریننگ کے ذریعے سبق حاصل ہو رہا ہے اس چیز میں استقامت حاصل کریں، تسبیح و اذکار کی کثرت کریں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ فیض و برکت قرآن پاک سے حاصل کریں، اور خاص طور پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ رمضان المبارک اس مہینے میں قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر کو ضرور پڑھیں، اور اس کے لیے تفسیر صراط الجنان الحمدللہ بڑی ہی مایہ ناز رائٹنگ ہے جو مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے۔ آپ تفسیر صراط الجنان جو ہے اس کی اپلیکیشن اینڈرائڈ پر آئی او ایس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارڈ کاپی میں بھی اس کی جلدیں موجود ہیں، تو آپ اس کے ذریعے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن پاک کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو واقعی اس سے جو لطف آئے گا، سمجھ آتی ہے نا اس بات کی، اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس طریقے سے ہماری پرابلمز کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دماغ کے اندر جو کچھ آپ اندر ڈالیں گے وہی چیز آپ کی یادداشت بنتی چلی جائے گی، اور پورے جسم کی فطرت، پوری زندگی کے اندر آپ کی عادات اسی سے جھلکیں گی، ظاہر ہوں گی۔ آج کوئی انسان بہت بڑا کرمنل بن جاتا ہے، کوئی بہت بڑا ایسا کوئی نیگیٹو پرسنالٹی بن جاتی ہے، تو آپ اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے، وہی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کس انداز سے وہ ایسے دوستوں میں اٹھا بیٹھا، اس کے معمولات کیسے تھے، اور بہت سے ایسے کرائم سینز، جرم کے ایسے سینز جب دیکھے گئے اور مجرم سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ فلاں ٹی وی میں، فلاں فلم کے اندر اس نے اسی طرح جرم ہوتے دیکھا، تو پھر اس نے اس کو ریپیٹ کیا۔ تو اچھی چیز دیکھیں گے، اچھی چیز سٹور ہوگی، اچھی پرسنالٹی بنے گی۔ مدنی چینل دیکھیے، الحمدللہ بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر ہمارا اتنا کام ہے الحمدللہ، بچوں کی پوئمز اتنی زبردست ہے، بچپن سے ہی بچے اگر ان کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل ان کے دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت پیدا ہوگی، بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل۔